صرف تیل اور گیس ہی نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران جنگ پوری دنیا میں دیگر اشیاء کی بھی سپلائی میں کمی اور قیمتوں میں اضافے کا بحران لا سکتی ہے، اور اس سے ایگریکلچر کی پیداوار بھی بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اب کیونکہ صدر ٹرمپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کئی ہفتے چل سکتی ہے، تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ جنگ اختتام کے قریب ہے، اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران کی طرف سے سرنڈر کے علاوہ کچھ قبول نہیں کریں گے، اور جواب میں ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ لڑے گا اور سرنڈر کسی صورت نہیں کرے گا۔ تو خطرات اور بڑھ گئے ہیں۔ تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھنے اور سپلائی کم ہونے، دونوں عناصر سے بہت سی دیگر انڈسٹریز بھی متاثر ہوں گی، کیونکہ قدرتی گیس ایگریکلچر کے انپٹس میں استعمال ہونے والا انتہائی اہم عنصر ہے۔ بلومبرگ کے مطابق دنیا بھر کے فرٹیلائزر پروڈیوسرز نے پہلے ہی اپنی پروڈکشن کم کرنا شروع کر دی ہے، اور فرٹیلائزر کی قیمتیں بھی پہلے ہی بڑھ گئی ہیں، اور دنیا بھر میں کسان فصلوں کی کاشت کے اگلے اہم سیزن سے پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ ان اہم انپٹس کی سپلائی حاصل کر سکیں۔ اور اگر ایران جنگ طویل ہوئی تو اس کے بہت خطرناک اثرات ہوں گے، کیونکہ فرٹیلائزر اور دیگر ایگریکلچر انپٹس کی پیداوار بھی کم ہوگی اور قیمت بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں کسان اپنی فصلوں میں ان اہم انپٹس کا استعمال کم کر دیں گے، اور جس کے نتیجے میں فصلوں کی پیداوار میں کمی ہو جائے گی، اور اس سب کے نتیجے میں جو اگلا بحران آئے گا وہ خوراک کی کمی کا ہوگا۔ برطانیہ کی لیڈز یونیورسٹی کے پروفیسر ٹم بینٹن، جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے ایکسپرٹ بھی ہیں، ان کے مطابق جو ممالک کم امیر ہیں یا غریب ہیں، ان میں یہ غذائی بحران ایک انسانی المیہ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق اگر فرٹیلائزر کی پیداوار میں کمی کے نتیجے میں کسانوں نے اسے اپنی فصلوں کی کاشت میں درست مقدار میں استعمال نہ کیا، تو 6 ماہ میں فصلوں کی پیداوار میں کمی کے نتیجے میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ تجزیہ کاروں نے بلومبرگ کو بتایا کہ ایران جنگ جتنی طویل ہوگی، اس کے منفی اثرات اتنے ہی طویل اور خطرناک ہوں گے، اور بہت سے منفی اثرات تو ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، بعد میں نظر آئیں گے اور دنیا بھر میں نظر آئیں گے، کیونکہ جنگ تو مشرق وسطیٰ میں ہو رہی ہے، مگر سپلائی چین دنیا بھر کی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک عمان، قطر، سعودی عرب، بحرین اور ایران نے دنیا بھر میں 2020 سے لے کر اب تک $50 ارب کی نائٹروجن فرٹیلائزرز ایکسپورٹ کی ہے۔ صرف امریکہ نے مشرق وسطیٰ سے اپنی فصلوں کے لیے $5 ارب کی نائٹروجن فرٹیلائزر امپورٹ کی، جس میں سے 51% قطر سے خریدی گئی، اور امریکہ کی ایران جنگ کی وجہ سے پورے مشرق وسطیٰ، خاص طور پر قطر کی LNG سپلائی اور پیداوار بری طرح متاثر ہو گئی ہے، بد ہو گئی ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ دنیا کو 16 سے 18% یوریا، امونیا اور سلفر فراہم کرتا ہے، جس میں سب سے بڑا خریدار بھارت ہے، جو اپنی ضروریات کا تقریباً 40% یوریا اور فاسفیٹ عرب ممالک سے خریدتا ہے۔ جبکہ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران جنگ کے بعد برطانیہ کے کسان خوفزدہ ہیں، کیونکہ فرٹیلائزر کی لاگت بہت بڑھ گئی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ خبر کے مطابق برطانیہ کے کسان پہلے ہی پچھلے 2 سیزن سے بحران کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ گندم کی پیداوار بھی کم رہی اور قیمت بھی، یعنی وہ پہلے ہی فائنینشل کرائسس کا شکار ہیں، اور اب انہیں امریکہ ایران جنگ کے بعد فصلوں میں استعمال ہونے والی فرٹیلائزر کی قیمتیں بڑھنے کے اسی بحران کا سامنا ہے جو روس کی یوکرین جنگ کے بعد پیدا ہو گیا تھا۔